جی السلام علیکم۔ جمعہ مبارک۔ آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا دن ہے۔ دنوں کا سردار کہا گیا ہے جمعہ کے دن کو، اور بے پناہ فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں جمعہ کی۔ درود شریف پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اپنے دن کے معمول کو اس طرح سے بنائیے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں۔ حضور کی نسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میری جانیں ان پہ قربان، ایک دفعہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی بات پہ ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو صحابہ کا بھی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی کبھی اختلاف چھوٹا ہو جاتا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بات کو دل میں نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اختلاف بھی دین کے لیے ہوتا تھا، اور ان کی محبت بھی خالص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق کیونکہ تھوڑی سی جلالی طبیعت کے تھے، تو وہ تھوڑا سا غصہ کر گئے، شاید کچھ سخت بول گئے ہوں، یا کچھ ایسا کہہ گئے ہوں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو برا لگا ہو، یا انہوں نے ناگوار محسوس کیا ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اس جگہ سے اٹھ کے تشریف لے گئے، اور سیدنا عمر فاروق کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو کچھ ہی دیر بعد سیدنا عمر فاروق کو احساس ہو گیا ان کی غلطی کا، کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے شاید کچھ سخت رویہ اپنایا ہے۔ تو یوں ہی ان کو اس غلطی کا احساس ہوا، تو وہ چل پڑے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف، کہ میں ان سے جا کے معذرت کرتا ہوں۔ یہ ان صحابہ کی بہت بڑی ایک خوبی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے ہی حاصل ہوئی، کہ ان کی یہ اپنی انا کو دین پہ مقدم نہیں رکھتے تھے، بلکہ دین کو، رسول اللہ کی محبت کو اپنی انا پہ مقدم رکھتے تھے۔ تو سوری۔ تو اس کے بعد ہوا یوں کہ یوں ہی حضرت عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، تو انہیں پتہ لگا کہ وہ تو گھر نہیں ہے۔ تو جو ہی ان کو یہ پتہ لگا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں کانپنے لگ پڑی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت اپنے گھر نہیں تو وہ کہاں ہوں گے، اور کس کے پاس میری شکایت لے کے گئے ہوں گے۔ تو اس احساس نے ان کو کافی پریشان کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت لے کے گئے ہیں، تو مجھے ندامت ہوگی رسول اللہ کے سامنے۔ تو پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ سیدنا عمر فاروق پھر مسجد نبی پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے گردنیں نیچے جھکائی ہوئی ہیں، دونوں یار اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے کی طرف پشت تھی، اور کعبے سے مراد کہ اس طرف ان کا رخ مطلب اس طرح کا تھا کہ وہ اس طرف ان کی پشت ہوئی تھی، ابو بکر صدیق ان کے سامنے بیٹھے تھے، دونوں نے گردنیں جھکائی ہوئی تھیں۔ سید عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے سلام کیا، دونوں نے میری سلام کا جواب دیا، لیکن گردنیں نہیں اٹھائیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ کافی گمبھیر ہے۔ دونوں نے گردنیں نہیں اٹھائی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کا سٹارٹ کیسے کروں۔ یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، تو وہ اسی سوچ میں تھے کہ رسول اللہ کچھ بات کریں تو میں فوراً ابو بکر صدیق کے پاؤں پکڑ لوں، ان سے معافی مانگوں۔ تو پھر جب کچھ بات نہ بنی تو پھر سیدنا عمر فاروق نے بات کی کوشش شروع کی۔ تو میں مختصر کر کے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق نے، کہ مجھ سے اس طرح غلطی ہو گئی ہے، میں ابو بکر صدیق کے گھر بھی گیا تھا معافی مانگنے، لیکن وہ گھر موجود نہیں تھے، تو میں ادھر آ کے ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا تو ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی، اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق کو کہا کہ عمر، کیا تم میرے لیے ابو بکر صدیق کی غلطی معاف نہیں کر سکتے تھے؟ یہاں جو سب سے مزے کی بات ہے، حضور نے یہ تو حضرت عمر سے کہا ہی نہیں کہ ان کی غلطی تھی یا نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کیا تم میرے لیے ابو بکر صدیق کی غلطی معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ سن کے حضرت عمر زار زار رونے لگے۔ اور اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو مجھے ایک میری ناقص عقل میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پورا مکہ مجھ پہ لشکر کشی کرنے کی کوشش کرتا، میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، تو یہ ابو بکر صدیق اپنے بازو پھیلا کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم میری لاش کے اوپر سے گزر کے جا سکتے ہو۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق تھے جو کہ یار غار تھے، جنہوں نے سام کا یا بچھو کا جو آتا ہے واقعات میں، وہ ڈس خود سہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس بھی ہونے دیا۔ بے پناہ قربانیاں تھیں آپ کی، آپ نے اپنی جان، مال، اولاد سب قربان کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں۔
ان کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو اس دن سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ ابو بکر صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا خوبصورت لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے، جنہوں نے دنیا کو وقف کر دیا صرف اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے مبارک دن کے صدقے کہ اللہ ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسے ہی اسوہ حسنہ پہ، رسول اللہ کی سنتوں پہ، صحابہ کرام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی ایسے دوست عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے دوست عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ایسی دوستی کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ایسے دوست عطا فرمائے جن کے لیے ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کی خاطر ان کا بھرپور ساتھ دیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی تمام برکتیں، تمام رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ آپ سب پہ بہت ساری برکتیں اور رحمتیں نازل کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔